میں ہوں واجد نواز ڈول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ ناظرین جی، حقیقت ہے کہ جب بھی اقتدار کی حکومت تبدیل ہونے لگتی ہے، ملکی سیاست کے اکثر فیصلے لندن میں ہوتے ہیں۔ مقتدر سیاسی قوتیں بیٹھ کر فارمولے طے کرتی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت بھی لندن میں طے پایا تھا۔ اسی طرح ہماری مقامی سیاست کے فیصلے اب بکھر کے ڈیروں سے نکل کر لاہور کے محلات میں طے پا رہے ہیں۔ لاہور بکھر کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ضلعی سیاست کے تمام فیصلے حسب سابق لاہور میں ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی اور لاہور کی پالیٹکس پہ نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور سب ایڈیٹر روزنامہ بکھر ٹائمز محترم محبوب عالم صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبوب عالم صاحب، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور آپ کی قومی سطح کی سیاست پہ بھی نظر ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ قومی سطح پر کیا سیاسی منظرنامہ بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ سانول نیوز نیٹ ورک کا بہت شکریہ۔ جس طرح آپ اس پسماندہ علاقے میں کام کر رہے ہیں اور جس طرح عوام میں آپ کے چینل کی پذیرائی ہے، وہ ایک قابل تعریف ہے اور حفیظ اللہ شاہ صاحب کی قابل ستائش ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، سیاسی منظرنامہ جو ہے ابھی تک کوئی واضح نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ الیکشن کی گو کی کیفیت ہے، مختلف قسم کی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو عین ممکن ہے کہ ملک میں استحکام آنے کی بجائے اور عدم استحکام پیدا ہو جائے۔ تو اس حوالے سے بھی لوگ سوچ رہے ہیں، جہاں تک تحریک انصاف ہے اس کے ٹکٹ نہ دینے پہ بھی لوگوں میں ایک وہ ہے، اگر ان کو ٹکٹ نہ دیے گئے، ان کا بلے کا نشان نہ ہوا تو زیادہ تر آثار یہی ہیں کہ لوگ دلچسپی الیکشن میں نہیں لیں گے۔ جہاں تک مقامی طور پہ مسلم لیگ نون کی سیاست کا تعلق ہے، وہ الیکٹیبل پر اس وقت انحصار کر رہے ہیں۔ عوامی پالیٹکس کا ان کا کوئی رجحان نظر نہیں آ رہا۔ بلاول صاحب جو ہے وہ عوامی پذیرائی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک عوام میں وہ پذیرائی ان سیاسی جماعتوں کو نہیں مل رہی جو یہ چاہتے ہیں۔ محبوب عالم صاحب، لاہور میں اس وقت جو ہے مسلم لیگ نواز اور جہانگیر ترین کی پارٹی کے درمیان جو بھی معاملات چل رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے؟ نیکسٹ جو ہے پنجاب میں، خاص طور پہ پنجاب میں جو بھی پارٹی زیادہ سیٹیں لیتی ہے وہی وفاق میں بھی حکومت بناتی ہے، تو پنجاب اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ تو آپ کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں پنجاب؟ جہاں تک استحکام پاکستان پارٹی جب مارچ وجود میں آئی تھی تو میں اس کی اوپننگ اس میں تھا، تو عام رائے اس ٹائم یہی قائم ہوئی تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ایک مارچ وجود میں آئی ہے، اور وہ لوگ جو مسلم لیگ میں نہیں جا سکتے پی ٹی آئی کے، تو ان کے لیے یہ ایک جگہ پر فراہم کی گئی ہے کہ وہ اس پارٹی سے آ کے الیکشن لڑ لیں۔ در حقیقت یہ بی ٹیم ہی تصور کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اور الیکشن میں اور الیکشن کے بعد بھی یہ دونوں جماعتیں متفق ہو کر اتحاد سے آگے حکومت میں جائیں گی۔ جی حفیظ اللہ شاہ صاحب، جیسا کہ آپ نے محبوب عالم کی بڑی مدلل گفتگو سنی، آپ کے پاس بھی اطلاعات یقیناً ہوں گی کہ اس وقت جو بکھر کے پولیٹیشنز ہیں، خاص طور پہ جو ڈھانڈلا اور نوانی زوما ہیں، انہوں نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ کے ٹکٹ یا پھر جو ہے یہ جو بکھر کے حلقے ہیں ان کو اوپن کرنے کے حوالے سے جو ہے دونوں اطراف سے بڑی تگ و دو کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ واجد نواز صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی، جیسا کہ محبوب صاحب فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ کی بی ٹیم ہے، اور اس کے بانیان میں سید اکبر خان نوانی شامل ہیں، اور وہ اسی لیے مطمئن ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا استحکام پاکستان پارٹی، تو ہمیں ایڈجسٹمنٹ لازمی کرنی ہے انہوں نے۔ تو اس صورتحال پر کافی دنوں سے لاہور میں میٹنگیں ہو رہی تھیں، اور میری جو تازہ ترین اطلاع ہے اس کے مطابق یہ جو 4 حلقے ہیں انہیں اوپن کر دیا گیا ہے، جن میں ایک MNA کا بکھر کا حلقہ اور 3 صوبائی حلقے ہیں۔ یہ چونکہ ظاہر ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ نوانی ہے، دوسری طرف ڈھانڈلے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے، اور جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی یہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج شام تک یہ فیصلہ اناؤنس بھی ہو جائے کہ یہ اوپن رکھے جائیں گے۔ اور خواہش بھی یہی تھی، نوانی گروپ کی بھی اور ڈھانڈلا گروپ کی، دونوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں۔ اس طرح ان کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور حلقے بھی اوپن ہو سکتے ہیں۔ محبوب عالم صاحب، ضلع بکھر میں آپ یقیناً آپ کی نظر ہوگی، آپ لاہور میں بھی بیٹھے ہیں،
تو ضلع بکھر میں یہ جو نئے بنتے ٹوٹتے اتحاد اور دھڑا بندیاں ہو رہی ہیں، آپ ایک پرانے جو ہے جرنلسٹ ہیں، آپ کی نظر بھی ہے، آپ کئی واقعات کے عینی شاہدین بھی ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ بکھر میں جو نئی دھڑا بندیاں ہو رہی ہیں اس کے اثرات یقینی بات ہے پنجاب تک بھی جاتے ہیں کیونکہ لاہور مرکز بنا ہوا ہے، آپ ان دھڑا بندیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ واجد صاحب، بکھر میں ہمیشہ ہی دھڑے بندی ہوتی ہے، مگر اس میں کچھ دھڑے جب بنتے ہیں تو عوام یہ دیکھتی ہے کہ ان میں ہم آہنگی کہاں ہے۔ اس وقت جو ابھی تک ایک دھڑا مارز وجود میں آیا ہے نا، شاہانی اور نیوانی اتحاد، یہ فطرت کے اگینسٹ ہے، نیچر کے اگینسٹ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف ہیں۔ اس وقت ان کو یہ تو اپنی سطح پر ایک ہو گئے ہیں، مگر اب یہ کیسے نیوانی کے جو مخالف لوگ ہیں شاہانیوں کے ساتھ، اور شاہانیوں کے جو مخالف لوگ ہیں نیوانیوں کے ساتھ، وہ اب یہ کیسے اکٹھے کریں گے؟ رشید اکبر اور عامر عنایت کے اکٹھے ہونے سے وہ نیچے لوگ تو نہیں اکٹھے ہونے لگے۔ وہی وہ عمران خان صاحب کی بات، ہم کوئی غلام ہیں کہ آپ ہمیں کہہ دیں کہ سعید اکبر کے اب عامر عنایت کے ساتھ ہو جاؤ، عامر عنایت کے ساتھ ہو جائے، آپ کہہ دیں اب ڈھانڈلوں کے ساتھ ہو جائے تو ہم ڈھانڈلوں کے ساتھ ہو جائیں، تو وہ بات بڑی یہاں پہ اکاؤنٹ ہوگی کہ کیا ہم غلام ہیں کہ آپ ہمیں جہاں چاہیں چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کسی کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو لامحال جس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں۔ ظہیر اترا صاحب کافی عرصے سے سعید اکبر خان کے کینڈیڈیٹ تھے، مگر اب جو ہے انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا ہے اور عامر عنایت کو اپنا ساتھی بنایا ہے، تو یقیناً ایک لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ اس وقت ظہیر اترا کے ساتھ چلی گئی ہیں، اور وہ یہاں ہمارے یہاں مظلوم کا وہ زیادہ ہو۔ سیاست کے میدان میں سب سے مظلوم ڈھونڈا ہے تو وہ ظہیر اترا صاحب ہے، اور لامحال اتنی ان کی سیاسی پوزیشن نہیں تھی، مگر جب سے عامر عنایت اور رشید اکبر کا اتحاد ہوا ہے تو لوگوں نے ظہیر اترا صاحب کی طرف دیکھنا اور ان کے بارے میں ڈسکس کرنا اور ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ڈھانڈلے اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی محبوب علم، بے شک آپ کی بات بالکل درست ہے کہ دونوں اطراف سے جو ہے اینٹی نظریات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ دونوں بڑے سیاست کے کھلاڑی ہیں، دیکھتے ہیں وہ اپنے اینٹی نظریات رکھنے والے واٹر سپورٹر کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے وقت بتائے گا۔ جاتے ہیں ہم حفیظ اللہ شاہ صاحب کے پاس۔ حفیظ اللہ شاہ صاحب، PP93 جو ہے ابھی تک سیاست بکھر کی جو پالیٹکس ہے اس کا مرکز بنا ہوا ہے، تو کیا اطلاعات ہیں کہ ڈھانڈلا گروپ نے اپنا امیدوار فائنل کیا ہے؟ واجد بھائی، جیسا کہ ہم روز ہی 93 پر ڈسکس کرتے ہیں، چونکہ روز، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ انٹرپٹ کر رہا ہوں، چونکہ روز بروز کی جو پالیٹکس ہے، وہاں حلقے کی جو پالیٹکس ہے، مقامی جو دھڑا بندیاں ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چونکہ روز بروز سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، تو ہمیں روز بروز جو ہے اس حلقے پہ ہمیں جو ہے فوکس کرنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو 93 جب تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی فائنل دونوں طرف سے، تو یہ حلقہ تو ہم ڈسکس کرتے ہی رہیں گے۔ میرے خیال میں 93 میں 3 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا، جن میں ایک چودھری نصر اللہ جو چکوک کی طرف سے اعلان کر چکے ہیں، ایک ڈھانڈلا گروپ اور ایک نیوانی گروپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ 99% نیوانی گروپ کا جو امیدوار ہے وہ عامر عنایت شاہانی ہے، اور جہاں تک ڈھانڈلوں کا تعلق ہے، میرے جو علم میں آیا ہے کہ 2 امیدواروں میں سے ایک فائنل ہو سکتا ہے، ایک سعید پرویز علی خان ڈھانڈلا صاحب ہیں اور ایک ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک امیدوار ہی فائنل ہوگا۔ ناظرین، سامل نیٹ ورک سے ہم یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ سورس انفارمیشن ہے کہ PP93 سے ڈھانڈلا گروپ کا امیدوار یا علی خان ڈھانڈلا یا پھر سابق سینیٹر محمد ظفر اللہ خان ڈھانڈلا ہو سکتے ہیں، یہ ایکسکلوزیو خبر ہے۔ اور ساتھ ہی نیوانی گروپ کی طرف سے PP93 پر عامر عنایت خان شاہانی امیدوار ہو سکتے ہیں۔ یہ سامل نیٹ ورک آپ کو جو ہے سب سے پہلے یہ خبر دے رہا ہے۔ ہم واپس چلتے ہیں محبوب عالم کی طرف۔ محبوب عالم، یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے انٹرو میں بتایا کہ جو ملکی سیاست ہے اس کا مرکز لندن ہوتا ہے، جب بھی کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو جو ملکی سیاستدان ہیں، جو بڑی مقتدر قوتیں ہیں، وہ لندن میں بیٹھ کے تمام تر معاملات طے کرتے ہیں۔ تو بکھر کی پالیٹکس کا ماحول بھی کچھ اسی طرح ہے۔ آپ دیکھ لیں، سابقہ الیکشن بھی دیکھ لیں، جب بھی کوئی نئے اتحاد بنے ٹوٹے ہیں یا جو بھی دھڑا بندیاں ہوئی ہیں تو وہ لاہور میں بیٹھ کر فیصلے ہوئے ہیں۔ تو یہ لاہور ہی مرکز کیوں بنا ہوا ہے؟ یہاں مقامی سطح پہ بیٹھ کر یہ معاملہ طے نہیں کیے جا سکتے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ عوام لیڈروں کو عوام کی رائے لینی چاہیے، وہاں کی عوام سے پوچھ کر کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرنے چاہیے، مگر وہی جو واسرائے کا دور تھا کہ جو
लाहौर से एक MP और MNA का टिकट लेकर आ जाएगा और वहाँ पे मुसल्लत कर दिया जाएगा। आपको ये बात भी बड़ी हैरानगी की है कि 1985 से 2013 तक मुस्लिम लीग बखर का किला रहा है। तमाम सीटें हमेशा मुस्लिम लीग ने जीती हैं, मगर अब क्या ऐसे हालात हो गए कि उन्हें ये ज़िले में कैंडिडेट नहीं मिल रहे कि उन्हें फ्री छोड़ना पड़ रहा है, ओपन करना पड़ रहा है ज़िला। ये उनके लिए, इससे इनके लम्हे फिक्रिया पता लगता है कि इस वक्त पार्टी कहाँ खड़ी है और पार्टी की मकबूलियत कहाँ चली गई है। ये बखर पंजाब का वो ज़िला है जहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग ने सबकत हासिल किया और मुकम्मल पैनल यहाँ से जीतते थे, मगर इस वक्त इस ज़िले का ये हाल है कि यहाँ उन्हें कैंडिडेट अवेलेबल नहीं। इसी सवाल पे अब्दुल्ला शाह साहब से भी तबसरा लेंगे। शाह साहब, क्या वजह है कि यहाँ बैठकर फैसले नहीं होते बल्कि लाहौर के महल्लात में बैठकर ही बखर की तकदीर के फैसले क्यों किए जाते हैं? फिर वही बात आएगी कि हम क्या ग़ुलाम हैं। असल में ग़ुलामाना ज़हनियत रखने वाले हम लोग हैं, क्योंकि ये थल का ज़्यादातर इलाका था और यहाँ तालीम न होने की वजह से हमारी सोच बहुत महदूद थी, और जिस सोच को महदूद सोच को इन्होंने इस्तेमाल किया, और ये वडेरे लोग इनके महल्लात चूँकि लाहौर में मौजूद हैं और ये लाहौर में इकट्ठे होकर और ये अपने फ़ैसले कर लेते हैं। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया, इस सोच को ख़त्म करने के लिए, वडेरा शाही को ख़त्म करने के लिए हाफिज़ मुमताज़ अली मरहूम मैदान में आए, नजीबुल्लाह खान मैदान में आया, अब चौधरी नसरुल्लाह भी मैदान में आ चुका है। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे शऊर आता जा रहा है, तालीम आम होती जा रही है, तो अब मेरे ख़्याल में इनका तसल्लुत ख़त्म होता जा रहा है और अब ये तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करेगी आवाम। आप देखिएगा बहुत जल्द आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलेगा। नाज़रीन, आपने बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ थे लाहौर से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट महबूब आलम साहब और मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब ने जो है अपने आखिरी जो कलमात थे उन्होंने बताया है कि बखर में जो है तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो एक परिंदा चोंच में पानी का कतरा लिए पहुंचा था और पूछा गया था कि आपके एक ड्रॉप से जो है इस आग ने ख़त्म तो नहीं हो जाना, ठंडा नहीं पड़ जाना, लेकिन उसके अल्फाज थे कि ये मुझे भी पता है भी इस आग ने नहीं बुझना, लेकिन रोज़े महशर मैं आग बुझाने वालों में शामिल रहूँगा। आज की हमारी गुफ्तगू का मतन भी यही था कि हम ये जो वडेरे हैं जो कि अरसे दराज से ज़िला बखर पर मुसल्लत हैं, तो उनके चुंगल से हमें निकलना होगा। हमें अपनी सोच को ग़ुलाम नहीं बनाना होगा, हमें आज़ाद सोच और एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अपना किरदार अदा करना होगा। ख्वाजा नवाज़ को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।